یہ آیت اپنے مطالب کے اعتبار سے یہ صرف گوشہ فضائل کو ہی بیان کرنے والی نہیں ہے، بلکہ ہماری جو عقائد کی بڑی بڑی کتابیں ہیں جسے علم کلام کی کتابیں کہا جاتا ہے، ان کتابوں میں حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اتنی اہم ترین آیت ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس کے اندر بہت ہی عظیم ترین مطالب کو رکھا گیا ہے۔ خالی اس کو سرسری پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر استدلال کیا جائے، استنباط کیا جائے، استخراج کیا جائے کہ اس آیت میں پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے اور کس عظیم عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ تو عزیزوں، اس اعتبار سے یہ ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اسی طرح سے ایک اور آیت بھی ہے کہ جس کے اندر حکم خداوندی یہ ہے، پورا وہ واقعہ کسی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ آصف ابن برقیہ کہ جس نے کہا کہ وہ تخت بلقیس میں پہنچا دوں گا آنکھ جھپکنے سے پہلے، تو وہ کون تھا جس نے کہا تھا آنا آتی کا، میں لا کر دوں گا، اور لا کر دینے کا وقت بھی اتنا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے، یہی اس نے وقت لیا۔ لیکن اس کے بارے میں قرآن نے جو کہا یہ وہ ہے اندہو علم من الکتاب، یہ وہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب میں سے کچھ علم ہے۔ اب یہاں سے استنباط اور استدلال یہ کرنا ہے کہ جس کے پاس کچھ علم تھا اس کے پاس یہ اتنی طاقت تھی کہ 3000 کلومیٹر کا تخت لا کر دے دیا تھا۔ تو عزیزو، یہ جو دنیا مفسرین ان الفاظ میں الجھ گئے کہ یہ بندہ مراد ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ اہل کتاب ہو سکتے ہیں، صرف غور بھی کر لیتے تو اس کا جواب خود قرآن ہی سے مل جانا تھا کہ جس کے پاس، توجہ کریں گے، جس کے پاس اگر تھوڑا سا علم ہے وہ اتنا بڑا اعجاز دکھا سکتا ہے جس کو تم کہہ رہے ہو کہ اس آیت کے مصداق ہے، ان کتاب کے یہ لوگ مصداق ہے، یہ ان کے بارے میں آیت ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے لے کر دروازے تک یہ گلاس ہی تو جا کے دکھا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا توجہ ہمارے، یعنی آپ دیکھیں کہ جن کے بارے میں کہ مامن عندہو علم الکتاب کہا جا رہا ہے کہ یہ عبداللہ بن سلام یہودی وہ تھا یا کوئی اور تھا، یا اہل کتاب کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے بڑوں نے لکھ لیا، لیکن یہ بھی غور نہیں کیا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے وہ فقط عالم ہی نہیں ہوتا، وہ فقط عالم ہی نہیں ہوتا، وہ صاحب معجزہ بھی ہوتا ہے، وہ صاحب اعجاز بھی ہوتا ہے۔ کبھی اس پر اس انداز سے بھی سوچا جاتا۔ تو اب عزیزو، کتاب کون سی ہے؟ توجہ فرمائیں گے، کتاب مختلف انداز میں، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اب یہ ہے کہ یہاں سے ذرا ساتھ ہو ہے نا، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ذرا پورا مجمع ساتھ رہے گا تو لطف آئے گا، اور علمی انتہائی علمی مطالب ہے۔ اللہ مولانا صاحب آپ خصوصی طور پر توجہ فرمائیے گا اور دعا دیجیے گا، وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہ کتاب خود قرآن کے اندر بھی ذکر ہوئی ہے، اور وہ کون سی؟ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ کتاب میں رکھا گیا ہے، اور کتاب کون سی؟ مکنون ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ ہے، توجہ، یہ وہ ہے کتاب مکنون جس کو کوئی چھو نہیں سکتا، مس نہیں کر سکتا، الا المطہرون، مگر یہ ہے کہ جن کو اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ اب سمجھ میں آنا چاہیے یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے جس کو پڑھ کر ہر کوئی عالم بن جائے، بلکہ یہ وہ کتاب مکنون ہے جس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا توجہ فرمائیں گے، یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، لا یمسہ
इल्ला मुतहहरून। अब ये लफ्ज़ सिर्फ मुतहहरून है, मुतहहरून नहीं है। मुतहहरून इसमें मफ़ऊल, जिसको अल्लाह ने मुतहहर पैदा किया है। अब ये जो अल्लाह ने जिनको कहा मुतहहर पैदा किया है, यानी अल्लाह की तरफ से, वो आकर ताहिर नहीं है, इस दुनिया में नहीं। ला यमस्सुहु इल्ला मुतहहरून। आप महजूज बहुत हो रहे, तवज्जो आपकी चाहता हूँ। ला यमस्सुहु इल्ला मुतहहरून। अब कुरान में ढूंढा जाए कि अल्लाह ने किनकी तहारत का ऐलान किया है। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। कुरान में ढूंढा जाए कि अल्लाह ने किनकी तहारत का जिक्र फरमाया है, तो दूर जाने की बात जरूर नहीं है। बस उसी कुरान के अंदर फिर दूसरे मकाम पर इरशाद रब्बुल इज्जत ये होता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिरा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सल्ले अला मुहम्मद व आले। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी मेरा मौजू आयत ततहीर नहीं है, वरना इंतहाई लुत्फ आता आयत ततहीर के मफाहिम के अंदर। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है, और अल्लाह का इरादा है, किसी दूसरे का नहीं है। किसी जब दूसरे का नहीं है तो इसका मतलब यह है कोई दूसरा मुमकिन है, मैं इरादा इसके पार करने का करूं, लेकिन हो सकता है कर सकूं, हो सकता है ना कर सकूं भी। इसके लिए हो सकता है जिससे मैं पाक कर रहा हूं वो पानी ही पाक ना हो, तो कैसे? या हो सकता है वो पानी ही मुजाफ हो, तो मुजाफ पानी तो खुद पाक तो हो सकता है, लेकिन पाक करने की ताकत नहीं रखता। अल्लाह 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 अल्लाह। आप देखिए, दूध है, पाक है, आप पी सकते हैं, लेकिन उससे कपड़ा पाक नहीं कर सकते। ये ताहिर है, मुताहिर नहीं है। ये खुद तो पाक है, लेकिन पाक रखने करने की ताकत नहीं रखता। एक तो ये है कि अल्लाह का इरादा है, और अल्लाह का इरादा कैसा है? इज़ा अरादा बिशैइन फयक़ूलु लहू कुन। हाय हाय हाय, फिर कोई वक्त नहीं लगता, कुन फयकुन। इधर से अल्लाह ने इरादा किया। अल्लाह अल्लाह। किबला मौलाना साहब, अल्लाह ने इरादा किया। कुरान के अंदर हुक्म मौजूद है कि जब इरादा किया वो शय फौरन हो जाती है। यहाँ पर मैं कई मोजज़ात गिनवा सकता था। ये अल्लाह का इरादा है, और जो इरादा इलाही के मालिक हो जाते हैं, जो इरादा इलाही जिनके हाथ पर आ जाता है, उसके बाद ये होता है कि अगर कालीन पर बनी हुई तस्वीर को ये कह दे या असदल्लाह खुद अदुल्लाह, वो फिर तब्दील होने में देर नहीं करती। जैसे इरादा हुआ वैसे हो गई। वाज़ेह है, जैसे ही अल्लाह का इरादा किसी शय के बारे में होता है, अल्लाह जिसको वो अपना इरादा तकवीनी जिसको अता कर दे। हाय हाय, इब्ने जलाल की बहुत अहम तरीन बात मैंने आपके सामने पेश कर दिया। इरादा इलाही कुदरत कामिला के जरिए से जिनको वो अता कर देता है, फिर उनमें वही कुदरत आ जाती है। जैसे वो चाहता है वैसे ये हो जाता है। फिर इसके बाद ये अल्लाह का बंदा इतना अजीब होता है कि जैसे अल्लाह चाहता तब्दील होना जरूरी, ऐसे ही उसी का नुमाइंदा है उसका होना जरूरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मौला सलामत रखे। मैं आपको मोहम्मद, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या आपकी समात मौला आपके जज्बाए ईमानी को सलामत रखिए। नज़्ज़लना अलैकल किताब, आगे इस किताब की सिफत को बयान किया गया। ये किताब कौन सी है, ठीक है ना? वहाँ से हम चले थे, वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। पहले मरहले में हमने ऐसे किया कि किताब मकनून, किताब मकनून है जिसको कोई छू नहीं सकता इल्ला मुताहहरून। तो ये यहाँ पर जो जिक्र हुआ है, अब यह है कि नज़्ज़लना अलैकल किताब,
ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے۔ اس کتاب کی صفت کیا ہے؟ اس کتاب کی صفت یہ ہے، توجہ کریں، تبیانا لکل شیء۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو ایک شے کو نہیں، دوسری شے کو نہیں، ریاضی کو نہیں، سائنس کو نہیں، تبیانا لکل شیء، ہر شے کو بیان کرنے والی ہے۔ ذرا غور کرنے کی، ذرا غور کرنے، یہ کیا ہے؟ ہر شے کو کتاب، ایسی کتاب کو نازل کیا، تبیانا لکل شیء۔ اب یہ ہے کہ شے کسے کہتے ہیں؟ ذرا میرا ساتھ دیجیے گا، شے کسے کہتے ہیں؟ شے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ شے ہے، ٹھیک ہے؟ میں بہت سادہ نزدیک آ کے بات کر رہا ہوں نا، تاکہ ذہن الجھے نہیں۔ سب سے جو واضح ترین کسی کو بتانا ہوتا ہے وہ شے کہا جاتا ہے، یعنی جو نہیں ہے وہ لا شے ہے، یعنی جو ہے ہی نہیں وہ لا شے ہے، جو ہے وہ شے ہے، چاہے جس رنگ میں ہے، جیسے بھی ہے، جو بھی صفت ہے، جو ہے، پھر سن لیں ذرا، وہ شے ہے، یعنی ہر چیز کو شے کہا جاتا ہے۔ اور سادہ ہو گیا نا؟ ذرا ہر بندہ، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس بات تک پہنچے، آگے جہاں تک مجھے جانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب کیا ہے؟ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یہ ہر شے کو بیان کرنے والی۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر صرف شے بھی کہا جاتا تو پھر بھی تو ہر ایک کو شامل تھے، ایسی بات ہے یہ نہیں؟ پھر بھی ہر ایک شے کو یہ چیز شامل تھی کہ ہر شے کو بیان کرنے والی، لیکن کہا جا رہا ہے کل شے، ہر شے کو بیان کرنے والی ہے۔ اب یہ ہے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے؟ بھئی اس کتاب کی عظمت کیا ہے؟ تبیانا لکل شیء، یہ ہر شے کو بیان کرنے والی ہے، یعنی اس کتاب کے اندر ہر شے کا بیان ہے۔ وہ دوسرے مقام پر میں نے عرض کیا تھا، وَلَا رَبِّ وَلَا يَبْسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ تبیانا لکل شیء، یہ کتاب ایسی ہے جو ہر شے کو بیان کر رہی ہے، وہ شے کوئی بھی ہو۔ بھئی کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، اب اگر میں گنوانے بیٹھ جاؤں تو اس کے لیے بھی تو وقت چاہیے۔ مثلا چلو یہ طب کا سلسلہ جو میڈیکل کا ہے، شے ہے یا نہیں ہے؟ تھک بھی شے ہی ہے نا۔ آپ سائنس میں چلے جائیں، شے ہی ہے نا۔ آپ مسائل بناتے ہیں، کوئی بھی چیز، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، اس مائک بنانے والے نے مائک بنایا، یہ بھی تو شے ہی ہے نا۔ بھی ہر شے کو بیان کرنے والی، بھی جو کچھ بھی ہے وہ شے ہے، اور اس شے کو، ہر ایک شے کو بیان کرنے والی یہ ہے کتاب۔ ذرا قبلہ توجہ توجہ، یہ ہے تبیانا لکل شیء، یہ ایسی کتاب ہے جو ہر شے کو بیان کر رہی ہے۔ دوبارہ آپ کہیں گے آج مولانا صاحب کی سوئی تو نہیں اٹکے گی یہاں پہ؟ میں اصل میں سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پہنچ گئے ہیں، میں تو اپنے اوپر ذرا زور دے رہا ہوں کہ میں اپنی بات کو، تاکہ یہ ہے کہ یہ مولا کا چاہنے والا یہ بھی سمجھ جائے، یہ ہر شے شے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہر شے کو جب بیان کرنے والی کتاب ہے، ہر شے کو بیان کرنے والی، اب یہاں سے تفاسیر کو بھی قبلہ ملاحظہ فرمائیے گا، آپ کو اسی کتاب کے بارے میں قرآن ہی سے دلیل مل جائے گی کہ اس کا مصداق کون ہو سکتا ہے۔ جس کو تم کہہ رہے ہو آیا وہ ہو سکتا ہے، یا جس کو قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا توجہ کر لیں، ذرا توجہ کر لیں۔ تبیانا لکل شیء، دوبارہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، میری بات جہاں تک جا رہی ہے قرآن پڑھنے جا رہا ہوں دوبارہ، اور کوئی حدیث کا سہارا نہیں ہے، لیکن عزیزوں یہاں پر یہ ہے کہ کتاب ایسی جو ہر شے کو بیان کرنے والی ہے۔ اب یہ مجھے بتایا جائے قرآن کی روشنی میں، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کتاب کا عالم کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، اس کتاب کا عالم جو ہر شے کو بیان کرے۔ ذرا توجہ کر لیں، بڑی اس سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو میں بیان کروں آپ کے لیے۔ یعنی کتاب
وہ کتاب جو ہر شے کو بیان کر رہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہ بھی نہیں کہا جا رہا جیسے دوسرے مقام پر ہے عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ، بھی اس کا جزئی ہے، تو جزئی میں کہہ سکتے تھے نا بھی تھوڑا بہت بھی جس کے پاس علم ہے تو بھی کام چل جاتا ان کا، جبکہ وہ بھی ہم نے کہا ہے کہ کام نہیں چل سکتا، صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، صاحب اعجاز ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جس کے پاس کچھ علم ہو وہ صاحب اعجاز ہوتا ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ہر شے کو بیان کرنے والی ہے۔ اب کائنات کے اندر جا کر ڈھونڈا جائے کہ کون اس کتاب کا عالم ہو سکتا ہے، اور اگر نہ ملے تو پھر جائیے جا کر میرے مولا کے وہ خطبات کو پڑھے جہاں پر میرا مولا کہتا ہوا ایک مرتبہ نہیں، کل بھی میں نے اسی کو بیان کیا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا یہی کہ میرا مولا بار بار کہتا رہا سنونی قبل ان تفتنونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس سے کہ تم مجھے 21 رمضان کو کھو بیٹھو۔ اللہ 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 اللہ، حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ ذرا ترقی کیجئے گا ساتھ میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ رپورٹ نیٹ پر بھی موجود ہے، پرانی ہو چکی کافی رپورٹ ہے لیکن بہت اہم ہے کہ مولا علی علیہ، ممکن بعض لوگوں نے سنا بھی ہو، مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، انگریز نے اس کے اوپر تحقیق شروع کی کہ کس طرح سے میرے مولا نے چیزوں کو بیان کیا ہے۔ پہلا خطبہ ضرور میرے مولا کا پڑھے، بہت بہترین خطبہ ہے، ہر شے کو بیان کیا۔ اور پھر کبھی انشاءاللہ تعالی زندگی نے موقع دیا تو میں آپ سے یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اگر آپ نے محبت کے ساتھ یاد کیا مولانا صاحب، تو وہ یہ ہے کہ جس کو میں یہ بات بہت اہم کہنے جا رہا ہوں، خطبہ فدقیہ آپ جانتے ہیں، بی بی کا خطبہ فدقیہ، اس کا میں نے کم کے اندر خطاب کیا ہے۔ بندہ ناچیز نے پہلی دفعہ یہ نام استعمال کیا ہے، اس کا نام خطبہ فدقیہ نہیں ہونا چاہیے، خطبہ توحیدیہ ہونا چاہیے۔ ہائے 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 قبلہ، خطبہ توحیدیہ، بی بی نے جیسے توحید کو بیان کیا ہے، اور بی بی وہاں پر یہ ہے کہ توحید کو لے کر گئی تھی۔ میں ابھی موضوع اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ کہیں میں وقت میں نہ آ جاؤں، تو روک رہا ہوں اپنے آپ کو، کبھی کبھی موقع ملا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے مولا کے خطبے تو بہت سنے ہیں، بہت نعرے لگائے ہیں، انشاءاللہ تعالی بندہ ناچیز سے کبھی آپ نے یہی بی بی کا خطبہ ہے، آیت کے بعد فدقیہ قبلہ نہیں کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ خطبہ توحیدیہ، اور بہت پیارا خطبہ ہے۔ بی بی نے جس طرح سے توحید کو منوایا ہے اس کے اندر، چاہے وہ گزرے ہوئے ملحدین ہوں یا آنے والے ملحدین یعنی اللہ کا انکار کرنے والے، بی بی نے دلائل پیش کی ہے اسی خطبے کے اندر، تو اس کا نام خطبہ توحیدیہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے مولا کا پہلا خطبہ یہی توحید کے ہی بارے میں ہے۔ جب انگریز ایک تحقیق کرنے اس کے بارے میں نکلا، اور جا کر اس نے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے جو سائنسدان تھے، جو بڑے بڑے دانشور تھے، ان سب کو بھیجا کہ اس خطبے کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے ذرا تحقیق کر کے بتاؤ کیا علی سچ کہہ رہا ہے؟ ہائے 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 اللہ یا علی مولا، علی مولا، کیا یہ علی علیہ السلام کا خطبہ دیکھے، تحقیق کریں۔ جب یہ گیا اور ہر ایک کے پاس اس دور کے اس زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے سب کے پاس گیا خطبہ، سب نے پڑھا، وہاں پہ سب چیزوں کو میرے مولا نے جس طرح سے توحید کو بیان کیا تھا کہ یہ زمین کیسے بنی، یہ آسمان کیسے بنا، یہ دریاؤں میں روانی کیسے آئی، یہ پہاڑوں کی بلندیاں کیسے ہوئی، میرے مولا نے جیسے جیسے جس شے کو بیان کیا تھا اس کا جواب جب واپس آیا تو جواب کو دیکھ کر اس بات پر کہنے کے لیے مجبور ہوا کہ نیٹ پر موجود ہے میرے مولا کے بارے میں وہ خطبے کا جواب میں یہ کہتا ہے، علی کا خطبہ پڑھ کر یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کائنات یا علی نے خود بنائی ہے یا علی کے سامنے بنی ہے۔ سلامت رہیے، اے علی یا علی یا علی یا علی زندہ
آپ جیسے دانشور لوگ ہی اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں. یہ میں نے اپنا عقیدہ نہیں بتایا، اس کا بتا رہا ہوں جس نے کہا ہے یا تو یہ دنیا علی نے خود بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے. لیکن میں اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے یہ واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم علی والے اس بات کے قائل نہیں ہے کہ اس کا خالق علی ہے، بلکہ خالق وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن اتنا کہنے کا ہم حق رکھتے ہیں یہ کائنات علی نے نہیں بنائی، علی کے سامنے بنی ہے. علی علیہ السلام کے پوری کائنات سامنے بنی. جب آدم کو تاج خلد آدم خلافت کو پہنایا جا رہا تھا اس وقت میرا علی دیکھ رہا تھا. جب ابراہیم کو تاج خلد پہنایا جا رہا تھا میرا علی دیکھ رہا تھا. جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن رہے تھے میرا مولا دیکھ رہا تھا. جب عیسیٰ روح اللہ بن رہا تھا میرا مولا دیکھ رہا تھا. اے عزیزوں اس میں تعجب نہ کرنا، قرآن نے کہا ہے تبیاناً لکل شیء، ہر شے کو قرآن بیان کرنے والا ہے. اور میرا مولا علی عالم الکتاب ہے. اب اگر آپ کائنات کی ہر چیز کو شے سمجھتے ہیں تو اس کا عالم میرا مولا علی. سلامت رہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اسے کہتے ہیں جنت. جنت وہ نہیں ہے جہاں پر حوریں ہوں گی غلمان ہوں گے، نہیں. جنت وہ ہے جہاں میرا مولا ہوگا، جہاں مولا کے چاہنے والے ہوں گے، جہاں مولا کی مجلس ہوگی، جہاں پر مولا کے عزادار ہوں گے، وہ ہے جنت. ہم جنت کی لالچ میں جو کرتے ہی نہیں ہے، یہ جنت کی لالچ میں ہم نہیں کرتے، کیونکہ میرا مولا یہ کہتا ہے اے پروردگار نہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں بلکہ لقد وجدت اہلا للعبادۃ فعبدت. پروردگار تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں اس لیے سجدہ کرتا ہوں. میرے مولا نے اللہ کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا، میں اپنے مولا کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں مولا ہم دنیا کے لیے یہ علی علی نہیں کرتے. نہ دنیا کے لالچ میں نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ تو علی اتنا ہے تجھے اس علی نے جب بنایا ہی علی ہے تو پھر ہم علی علی نہ کریں تو کیا کریں.